السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب پیش کی جا رہی ہے ایک تسلسل کے ساتھ، اور جب بھی ہم ادر دین کتب نما باقی پروگرامز میں یا کرنٹ افیئرز کے حوالے سے یا پاکستان میں جاری صورت حالات کے حوالے سے، بلکہ دنیا میں بھی جو ارد گرد بھی ساؤتھ ایشیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ بھی اس میں کوئی نہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، نہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم کوئی مین سٹریم یا مین جو صورت حالات چل رہی ہے اس سے ہٹ کے کوئی بین بجا رہے ہیں، کیونکہ جو چیز اس وقت موسٹ یوزیبل اینڈ یوزفل گیجٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے وہ مذہبی شدت پسندی ہے، جو مختلف جگہوں پہ کہیں ریڈیکلائز ہو کے اپنے آپ کو استعمال کروا رہے ہیں، کہیں وہ سٹف پرووائڈ کر دیتے ہیں اور باہر کے سٹیک ہولڈرز اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کہیں جب دائرہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو اپنے ذاتی گینز اور ذاتی مفادات کی خاطر مانیٹری بینیفٹس ہیں ان کے لیے۔ اور واقعی جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا نا کہ جس طرح کوکا کولا ایک برانڈ ہے تو اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کا رجسٹرڈ ہے، یہ کہیں نہیں بتایا کہ کہاں رجسٹر ہوا تھا اور کیا مذہب کو کسی انٹرپرینیور اور کارپوریٹ سیکٹر کی انڈسٹری کے ساتھ تشبیہ دی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ لیکن وہ جس وقت اکثریت کے زوم میں اور عقل کل ہونے کے چکر میں اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت میں لوگ بگ ٹوٹ ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح کے فیصلے بھی صادر ہوتے ہیں، اور لیکن وقت اور رویے اور چال زمانے کی وہ بتاتی بھی جاتی ہے کہ یہ سارے ڈھکوسلے تھے۔ ہم نے قرآن شریف میں جب مختلف جگہوں پہ ایک لفظ کا ترجمہ پڑھا کرتے تھے کہ یہ تو وہ باتیں کرتے ہیں جو اٹکل پچو ہیں۔ اب وہ اٹکل پچو کو لفظ کی بھی عجیب سی ہے، یعنی صوتی طور پر بھی اور پڑھنے میں بھی، اور بچپن میں ویسے بھی منہ پہ نہیں چڑھتا تھا، تو اب جا کے پتہ چلا کہ وہ اٹکل پچو کیا ہوتے ہیں۔ وہ یہی ہوتے ہیں کہ جی اسلام کوکا کولا کے برانڈ کی طرح پاکستان میں ہم نے رجسٹر کروا لیا، لہٰذا اب اپنے آپ کو کوئی اور احمدی خاص طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تسلسل میں بات چل رہی تھی کہ کس وقت یہ طے ہوا کہ مذہب کے نام پر آن صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی نے بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان کیا ہو۔ تو فتح مکہ والے دن تک بات پہنچی تھی کہ صلح حدیبیہ تک کا دور ختم ہوا اور فتح مکہ کا دن آ گیا، جو دراصل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سے ہر تشدد کے الزام کو دور کرنے کا دن تھا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر ایک عظیم فتح حاصل کی، مگر کسی ایک شخص کو بھی تلوار کے زور سے مسلمان نہ بنایا۔ پس میں اسی دن کا واسطہ دے کر یہ الزام لگانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا اور مکے کو اس کی شوکت اور جلال نے ڈھانپ لیا، تو وہ جبر کی تلوار کیوں زیر نیام چلی گئی؟ کیوں فتح مکہ کے دن جب مشرکین مکہ کی گردنیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئیں، جب تلواروں کے سائے تلے سرکشوں کے سر خم کرنے کا وقت آیا اور نوک خنجر پر ایمان قلوب میں اتارنے کی مبارک گھڑی آن پہنچی، وہ ساتھ جب کہ مسلمان فاتحین کے خوف سے عرب سرداروں کے جسم لرزاں تھے اور سینوں میں دل کانپ رہے تھے، جب مکہ کی بستی ایک دھڑکتا ہوا دل بن گئی تھی، تو کیوں اس فاتحین کے سردار نے شمشیر کی قوت سے ان کو مسلمان نہیں بنا لیا؟ اگر ایسا نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر حیرت ہے کہ کس دل کے ساتھ یہ لوگ اس سب محبوبوں کے محبوب اور اس بے مثال دلوں کے فتح کرنے والے سے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی ہر قوت جاذبہ کی ناکامی کے بعد تلوار کی قوت کارگر ثابت ہوئی۔ مولانا کے دل کا حال میں نہیں جانتا کہ یہ لکھتے ہوئے اس پر کیا گزری تھی یا کیا گزر سکتی تھی، مگر اے کاش کہ ان کا قلم پھٹ جاتا اور سیاہی خون ہو جاتی۔ فتح مکہ کا دن تو وہ دن ہے کہ جو ابد الآباد تک آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے جبر و تشدد کے الزام کی نفی کرتا رہے گا۔ اس دن کی گواہی ایک ایسی پرشوکت اور بلند بانگ گواہی ہے
کہ کتنی ہی صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی مورخین کے کان اس کو سنتے اور ان کے دل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ گواہی تو عیسائیوں نے بھی سنی اور اہل ہنود نے بھی اسے قبول کیا۔ پھر حیرت ہے کہ مولانا کے کان اس بے مثال دن کی آواز سننے سے کیوں محروم رہ گئے۔ اسی دن کی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے ایک عیسائی مستشرق مسٹر سٹینلے لین پول لکھتے ہیں، اب وقت تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خونخوارانہ فطرت کا اظہار کرتے۔ آپ کے قدیم ایجاد دہندے آپ کے قدموں میں آ پڑے ہیں، کیا آپ اس وقت اپنے بے رحمانہ طریقے سے ان کو پامال کریں گے؟ سخت عقوبت میں گرفتار کریں گے یا ان سے انتقام لیں گے؟ یہ وقت اس شخص کے اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہونے کا ہے۔ اس وقت ہم ایسے مظالم کے پیش آنے کے توقع رکھتے ہیں جن کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہوں اور جن کا خیال کر کے اگر ہم پہلے ہی سے نفرین و ملامت کا شور مچائیں تو بجا ہے۔ مگر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا بازاروں میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی؟ ہزاروں مقتولوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ واقعات سخت اور بے درد ہوتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے، اور یہ ایک واقعی بات ہے کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی، وہی دن آپ کو اپنے نفس پر سب سے زیادہ عالی شان فتح حاصل کرنے کا دن بھی تھا۔ قریش نے سال ہا سال تک جو کچھ رنج اور صدمے دیے تھے اور بے رحمانہ تحقیر و تذلیل کی مصیبت آپ پر ڈالی تھی، آپ نے کشادہ دلی کے ساتھ ان تمام باتوں سے درگزر کی اور مکہ کے تمام باشندوں کو ایک عام معافی نامہ دے دیا۔ انتخاب قرآن مقدمہ صفحہ 67۔ یا شاید ہمارے بعض علماء کے دل کی آواز یہ کہے کہ مکہ کے تمام باشندوں کو ایک عام معافی نامہ دے دیا اور اہل مکہ کو بزور مسلمان بنانے کا ایک عظیم الشان موقع خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ مگر واقعات سخت اور بے درد ہوتے ہیں اور کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ ہاں مگر واقعات سے آنکھیں موند لی جائیں تو، اور واقعات سے آنکھیں موندی جا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر دفاعی جنگوں کو جارحیت اور تشدد کی جنگیں قرار دیا جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ یہ بے بنیاد الزام واضح تاریخی حقائق کے باوجود لگایا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بے بنیاد الزام تراشی مستشرقین سے سوئچ اوور کر کے متبعین اور متبعین میں بھی وہ جو جماعت اسلامی کہلاتے ہیں ان کے امیر اور ان کے بانی کی طرف سے جاری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنے ریڈیکلائزڈ اور متشدد نظریات اس وقت کھل کھیل رہے ہیں، ان ساروں کی جڑ مودودیت ہے، فتح مکہ سے لے کر وصال نبوی تک۔ ممکن ہے کوئی یہاں پہنچ کر اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ جبری مسلمان کہیں فتح مکہ کے بعد کی جنگوں میں نہ بنائے گئے ہوں، مگر فتح مکہ کے بعد کی جنگوں پر ایک نظر ڈالنے سے ہی اس وہم کی کلی کھل جاتی ہے، جو غالب کے اس شعر کے مصداق ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد کے غزوات اور سرایا کے اعداد و شمار یہ ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ایسے سرایا جن میں نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی اسیر ہوا، نہ مال غنیمت ہاتھ آیا، 3 ہیں۔ ایسے غزوات یا سرایا جن میں جنگی قیدی ہاتھ آئے، جنگی قیدیوں کی کل تعداد 6000 جمع 62 اور اسیران بنو طے جمع 1، یہ کل تعداد 4 غزوات اور سرایا ہیں۔ اس دور میں اسیروں کی تعداد گزشتہ سب ادوار سے غیر معمولی طور پر زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک جنگ حنین ہی میں 6000 کی تعداد میں دشمن قیدی بنائے گئے تھے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ان اسیروں سے رحمت للعالمین نے کیا سلوک کیا۔ کیا سب تہے تیغ کر دیے گئے یا نوک خنجر پر مسلمان بنا لیے گئے؟ نہیں، ایک بھی نہیں، بلکہ بلا استثناء سارے کے سارے غیر مشروط طور پر رہا کر دیے گئے۔ جنگ حنین کے 6000 اسیروں کو رحمت للعالمین نے نہ صرف غیر مشروط طور پر رہا فرما دیا، بلکہ ان میں سے بعض کو خلعتیں بھی عطا فرمائیں اور انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ رحم و کرم کی حد یہ ہے کہ ان میں سے بعض قیدیوں کا فدیہ بھی اپنی جیب سے ادا فرمایا۔ اسی قسم کے رحم و کرم کا سلوک بنی طے کے اسیران سے کیا اور حاتم کی بیٹی کو تو غیر معمولی اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اس دور میں سریہ عینیہ بن حسین میں قبیلہ بنو تمیم کے 62 اسیر
مدینہ لائے گئے، مگر اس قبیلے کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رحم کی درخواست کی، جس پر اس رحم مجسم نے ان سب کو رہا کر دیا، فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو سلوک جنگی قیدیوں سے روا رکھا وہ نہایت کریمانہ اور فیاضانہ تھا۔ ظالم تو ظلم کا بہانہ ڈھونڈا کرتا ہے، مگر آپ رحم و کرم کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ بنو حوازن کے قیدیوں کو معاف کرنے کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور اسی ایک واقعہ ہی سے مفتوحین کے بارے میں آپ کے جذبات اور طرز فکر کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان قیدیوں کے بارے میں رحم کی درخواست کی غرض سے بنو حوازن کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو حضرت حلیمہ دائی کا واسطہ دے کر، جو اسی قبیلہ کی تھیں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ اس وقت آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اب ہار کھا جانے کے بعد تمہیں اپنے قبیلے کی وہ دائی یاد آ گئی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، مگر جب تم مکہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے یا جب حنین کی وادی میں مجھ پر اور میرے ساتھ چند نرگے میں آئے ہوئے فدائیوں پر تیروں کی بارش برسا رہے تھے، تو اس وقت کیا تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ تو وہی معصوم یتیم بچہ ہے جس نے ہمارے قبیلے میں پرورش پائی تھی؟ آپ نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا جس قدر قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے کے ہیں ان کو لے جاؤ، وہ آزاد ہیں۔ یہ چند کلمات آپ کے بے مثال خلق اور گہری فراست پر وسیع روشنی ڈالتے ہیں۔ اول تو ایک دور کی رضائی ماں کی یاد میں اس کے قبیلہ کے بعد میں آنے والے ظالموں کو، جو اپنی طرف سے تو آپ کو ہلاک کرنے کی پوری کوشش کر چکے تھے، اس طرح معاف فرما دینا ایک بے حد پیارا اور کریمانہ فعل ہے۔ دوسرے، آپ کا یہ فرمانا کہ صرف بنو عبد المطلب کے حصے کے قیدی آزاد ہیں، آپ کی فراست اور خلق کے بعض اور پہلوؤں پر بھی عجیب روشنی ڈالتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ سب کو معاف کر کے آزاد کر دوں، مگر چونکہ حضرت حلیمہ کی رضاعت کا تعلق محض آپ کی ذات یا زیادہ سے زیادہ اس واسطے سے آپ کے خاندان کے ساتھ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ ایک ذاتی تعلق کی بنا پر باقی مسلمانوں کو بھی اس احسان کا پابند کر دوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کے رحم و کرم کی خصلت تمام انسانوں میں اپنی وسعت اور گہرائی کے لحاظ سے بے مثال تھی، لیکن غیر متوازن نہیں تھی۔ آپ ایک ایسے رحم دل انسان کی طرح نہ تھے جو اپنے رحم و کرم کے جوش میں دوسروں کے حقوق بھی لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا نہ کیا، بلکہ جو طریق اختیار کیا وہ جود و کرم کے آسمان پر ہمیشہ چاند ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اس بارے میں لوگوں سے مشورہ کرنے کی بجائے میں نے قیدیوں کو آزاد کرنے کی ایک عملی مثال قائم کر دی تو کسی مسلمان گھر میں بھی کوئی قیدی نہیں رہے گا۔ بس آپ نے ایسا ہی کیا، اور جب آپ کے اس فرمان کی خبر عشاق کے کانوں تک پہنچی کہ میرے اور بنو عبد المطلب کے حصہ کے سب قیدی آزاد ہیں، تو انہوں نے بے اختیار عرض کی کہ اے ہمارے محبوب، ما کان لنا فہو والے رسول اللہ ہے، کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ان قیدیوں کو آزاد کرنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے، اور فضا نعرہ جنگ اور زخمیوں کی چیخوں پکار کی بجائے آزادی کے ترانوں سے گونج اٹھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے حد کریم رحیم تھے۔ بنو طے کے قیدیوں کی آزادی بھی آپ کے خلق کی ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان قیدیوں کو صرف اس وجہ سے بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دیا گیا کہ عرب کے ایک مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی، جو خود ان قیدیوں میں شریک تھی، اپنی آزادی صرف اس شرط پر قبول کرنے کے لیے تیار تھی کہ باقی قیدیوں کو بھی ساتھ رہا کیا جائے۔ چنانچہ ایک گزرے ہوئے حاتم کی سخاوت کے نام پر اس کی قوم کے شریروں کو رہا کر دیا گیا، اور اس موقع پر بنو عبد المطلب کے قیدیوں کی کوئی شرط نہ رکھی، کیونکہ یہاں جس بنا پر قیدیوں کو رہا کیا جا رہا تھا وہ سارے عرب میں مشترک تھی۔ حاتم کی سخاوت ایک قومی سرمایہ تھی جس پر فخر کرنے میں سارا عرب شریک تھا۔ یہ آج دیکھیں کہ جس وقت ڈاکٹر سلام یا کسی اور مایہ ناز احمدی پاکستانی سپوت کے اوپر بات آتی ہے تو ان لوگوں کو یہ بنیادی اخلاق سمجھ نہیں آتے کہ قوم کا مشترکہ سرمایہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایام جاہلیہ کا جو عرب تھا وہ اس وقت کے جو فلاسفر اور انٹلیکچول ہیں، اور خاص طور پر مذہبی علامے پاکستان میں جو اس وقت مسلط ہیں، وہ ان سے بہتر تھا۔ ان حالات پر جب نظر پڑتی ہے تو بے اختیار دل آپ پر درود بھیجنے لگتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد،
اور کسی طرح یقین نہیں آتا کہ اس سراپا رحمت و شفقت اور سب کریموں سے بڑھ کر کریم نبی پر بھی کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک جنگ بھی اسلام پھیلانے کی غرض سے تھی یا اس غرض سے تھی کہ تلوار کے پھل سے دلوں کی زمین میں ہل چلا کر اسلام کا بیج بویا جائے۔ یہ مودودی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نظریات کی اشاعت کے یہ تصورات تو کارل مارکس، لینن اور اسٹالن کے تصورات تھے۔ پھر مولانا کیوں نہیں سوچتے کہ اس اشتراکی سطح سے بہت بالا تھے اس سید ولد آدم کے خیالات جس کی اڑان سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک تھی اور جو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک جا پہنچا تھا۔ مولانا کی سوچی ہوئی پالیسی کو اس روحانی پالیسی سے کوئی نسبت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شفاف فطرت پر انوار سماوی کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ ہاں، اس رسول کی پالیسی سے جس کی فراست خدا کی فراست تھی اور جسے خدائے لطیف و خبیر کی طرف سے ایک نہایت باریک بین نظر عطا ہوئی تھی، بھلا مولانا کی دھندلائی ہوئی عرضی سوچ کو کیا نسبت ہو سکتی ہے اس سے؟ وہ عالم پاک ہے تو یہ دنیا خاک۔ مولانا نے جو کچھ کہا بہت برا کہا اور ناحق کہا۔ انہیں کب یہ حق پہنچتا تھا کہ اپنے گھناؤنے تصورات کو اس انسان کامل کی طرف منسوب کرتے؟ حصول اقتدار کا کیا یہ صرف ایک ہی ہیلہ رہ گیا تھا؟ یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور یہیں پہ آج اس کو روکتے ہیں، اور کتب نما دیگر پروگراموں میں ذرا اس دفعہ لیٹ ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اب ایک کی بجائے 2 پروگرام اوپر تلے آ جائیں، یا پھر درمیان میں گیپ ذرا کام کر کے تو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں یہ بھی پہنچایا جائے۔ تقریباً 2 چیپٹر سے زیادہ تو ہو ہی گئے ہیں 1/3 کتاب کا۔ اللہ کرے کہ اس تسلسل کی توفیق ملتی رہے، اور یہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ ہم چاہے کرنٹ افیئرز پہ بات کرتے ہیں، چاہے جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، چاہے جو وہ اپنے ساتھ گند کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک وقتی کل کی بات ہوتی ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، اخبار آج قیمتی ہوتا ہے، کل اس میں پکوڑے باندھ کے لے جائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتابی باتیں ہیں اور کتاب سے اور سوچ کے ساتھ اور ایک تھاٹ پروسیس کے ذریعے اپنی شخصیتوں اور اپنی سوچوں کو پالش کرنا اور جلا دینا، یہی چیز ہے جو ترقی کرتے کرتے قرآن شریف تک پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ جا کے پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، اور کتاب سے اگر آپ کے تعلق کی آپ کو ادنا سی سطح بھی حاصل ہو تو آپ وہ زینے چڑھتے چڑھتے اس سچ مچ کی کتاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ذائقے مسخ ہو جائیں آپ کے، اور آپ صرف ارد گرد کی جو کانسپیریسی تھیریز اور افواہیں اور سوشل میڈیا کی وہ جیسے کہتے ہیں واٹس ایپ یونیورسٹی سے ہی تعلیم یافتہ ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کا جو ایک ہیومن سٹف ہے وہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ سر پہ آ کے آن پڑنے والے جو ابتلا ہیں یا مسائل ہیں یا مصائب ہیں، ان کو آپ باوقار اور باعزت گریسفل طریقے سے ان کو سہ سکیں اور ان میں سے آگے نکل سکیں۔ اللہ توفیق دے، ہمیں اپنا ہیومن سٹف بھی بچانا ہے اور ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ انسانیت ہی نہیں بچی تو شریعت کہاں نافذ ہونی ہے، اور مذہب کس جگہ اس کی بات ہوگی، اور یہ سیاست کس پہ کریں گے جب بچے گا کچھ نہیں؟ تو جانوروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر اینیمل فارم ہاؤس والا ناول ہی ہے جارج اورویل کا کہ جنگل والا نظام چل پڑے گا، اور اس جنگل والے نظام کی طرف بڑھتی ہوئی معاشرت اور سوشیو پولیٹیکل بہاؤ میں ہمیں بہاؤ کے الٹ کراس دا کرنٹ، دریا کے الٹی طرف جانا ہے۔ مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعا بھی کریں اور اس کو سوچوں میں اس کی منچنگ بھی کرتے رہیں، اس کی جگالی بھی کرتے رہیں، تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔